رات کے اندھیروں میں شاندار محل کی اونچی دیواریں چاندنی میں نہا رہی تھیں۔ ہر گوشہ پراسرار اور پرسکون لگ رہا تھا، جیسے وقت تھم گیا ہو اور محل ایک خاموش دنیا کی عکاسی کر رہا ہو۔ شہزادی عنایا اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی تھی۔ ہر چیز شاہانہ اور شاندار تھی، مگر اس کے دل میں ایک خالی پن چھپا ہوا تھا۔ کمرے کے نرم سائے اور روشنی کا کھیل اس کی اداسی کو اور گہرا کر رہا تھا۔ محل میں صبح کے وقت خادمائیں مصروف تھیں، لباس تیار کر رہی تھیں اور محفلیں سجائی جا رہی تھیں۔ سب کچھ شاہانہ اور خوبصورت لگ رہا تھا، مگر یہ رونق شہزادی کے دل کے خالی پن کو چھپا نہیں سکتی تھی۔ شہزادی آئینے کے سامنے بیٹھی تھی اور خود سے ایک سوال کر رہی تھی، اگر سب کچھ میرا ہے تو پھر میں اداس کیوں ہوں؟ آئینے میں اس کا عکس خاموشی سے اس کی تنہائی کو ظاہر کر رہا تھا۔ بادشاہ فاروق سلطنت کے کاموں میں مصروف تھا اور محل میں ملکہ کی غیر موجودگی محسوس ہوتی تھی۔ ہر چیز شاندار تھی، مگر محبت اور گرمجوشی کی کمی ہر کمرے میں محسوس کی جا سکتی تھی۔ ایک نوجوان مزدور احمد باغ کے فوارے کے قریب پھول لگا رہا تھا۔ اس کی سادہ مسکراہٹ اور محنت بھری آنکھیں شہزادی عنایا کے دل کو چھو گئیں۔ ہر پھول جیسے باغ میں روشنی بکھیر رہا تھا۔ شہزادی نے احمد سے بات کی، تم یہ پھول لگاتے ہو؟ احمد نے جھجکتے ہوئے کہا، جی شہزادی صاحبہ، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب شہزادی کی ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شہزادی نے پہلی بار نرم مسکراہٹ دی اور وہ لمحہ محل کے ہر بڑے آدمی سے چھپا ہوا تھا۔ احمد کی خلوص بھری باتوں نے اس کے دل کے سناٹے کو چھو لیا تھا۔ شہزادی چھپ چھپ کر باغ آتی، احمد سے محنت، بھوک، خواب اور عام زندگی کی باتیں سنتی۔ ہر دن ان کی گفتگو شہزادی کے دل میں امید کی روشنی بکھیرتی۔ احمد شہزادی کو بتاتا کہ کیسے لوگ بغیر دولت کے بھی دل کی دولت رکھتے ہیں۔ شہزادی غور سے سنتی اور محسوس کرتی کہ حقیقی خوشی سونے اور زیورات میں نہیں، بلکہ دل کی خلوص میں ہے۔ شہزادی نے احمد سے کہا، میرے پاس سب کچھ ہے، بس کسی کا ہونا نہیں ہے۔ اس لمحے احمد نے محسوس کیا کہ شہزادی بھی انسان ہی ہے، اس کے دل کا بوجھ سونے کے زیوروں سے بھاری ہے۔ احمد نے نرم لہجے میں کہا، شہزادی، شاید ہم دو دنیا کے لوگ ہیں، مگر آپ کی مسکراہٹ دنیا بدل سکتی ہے۔ اس کی بات نے شہزادی کے دل میں امید کی چھوٹی سی روشنی جگا دی۔ آہستہ آہستہ شہزادی کی آنکھوں میں چمک لوٹ آئی۔ وہ اب زیادہ مسکراتی، مگر دل میں چھپی خوف بھی برقرار تھا۔ باغ میں ہر پھول جیسے اس کے اندر کی خوشی کا عکس بن گیا۔ شہزادی اپنے تعلق کو محل میں چھپانے کی کوشش کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس کی دنیا بدل جائے گی۔ ہر قدم میں احتیاط اور خوف محسوس ہوتا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے تمہارے لیے رشتہ طے کر دیا ہے، پڑوسی سلطنت کا شہزادہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ شہزادی کے قدم لرز گئے اور دل میں دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ چاندنی رات میں شہزادی اور احمد باغ میں آخری بار ملے۔ شہزادی کے آنسو رکتے نہیں تھے اور احمد خاموشی سے زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ احمد نے کہا، تم وعدہ کرو کہ کبھی مسکرانا بند نہیں کرو گی، تمہاری مسکراہٹ دنیا بدل سکتی ہے۔ یہ لمحہ شہزادی کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ اگلی صبح خبر آئی کہ احمد دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ شہزادی صدمے میں خاموش رہی، نہ کھایا نہ بات کی، بس دل کے اندر اداسی کے ساتھ خاموش بیٹھی رہی۔ شہزادی تنہا باغ میں گئی جہاں احمد نے پھول لگائے تھے۔ خاموشی اور اداسی میں بیٹھ کر اس نے یاد کیا کہ زندگی کبھی رکتی نہیں اور امید کے پودے ہمیشہ اگتے ہیں۔ زمین سے ایک ننھا سا پودا نکلا، جیسے احمد نے آخری بار یاد دلایا ہو کہ زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ شہزادی نے آہستہ مسکرا کر کہا، میں وعدہ نبھاؤں گی احمد۔ شہزادی نے اپنے وعدے کے مطابق مسکرانا جاری رکھا۔ وہ باغ میں پھولوں کے درمیان بیٹھی اور ہوا میں احمد کی آواز جیسے گونج رہی ہو، تمہاری مسکراہٹ دنیا بدل دے گی۔ شہزادی نے اسکول، اسپتال اور پناہ گاہیں بنوائے۔ ہر عمل میں اس کی محبت اور خلوص جھلک رہا تھا اور عوام اس کی محبت کو محسوس کر رہے تھے۔ شہزادی اب عوام میں جا کر ان کے ساتھ وقت گزارتی، ان کے دکھ سنتی اور انہیں خوشی دیتی۔ ہر چہرے پر خوشی اور ہر دل میں امید کا چراغ جلتا۔ ایک نیا باغ بنایا گیا جس کا نام احمد باغ رکھا گیا۔ دروازے پر کندہ سنہری الفاظ لکھے تھے، یہ باغ اس شخص کے نام جس نے ایک اداس شہزادی کو مسکرانا سکھایا۔ شہزادی روز احمد باغ جاتی، پھولوں میں بیٹھ کر مسکراتی اور محسوس کرتی کہ احمد کی محبت اور وعدہ اس کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کی مسکراہٹ ہی اس کی سلطنت کا سب سے بڑا خزانہ بن گئی۔ اخلاقی سبق، محبت ہمیشہ ملنا نہیں ہوتی، کبھی کبھی محبت صرف کسی کو زندگی جینے کا حوصلہ دینے کا نام ہوتی ہے۔ اداس شہزادی نے اپنی مسکراہٹ واپس پائی اور وہ مسکراہٹ ہی اس کی سلطنت کا سب سے بڑا خزانہ بن گئی۔ اگر آپ کو اداس شہزادی کی مسکراہٹ پسند آئی ہو تو دل سے ایک مسکراہٹ دیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ شاید آپ کی ایک شیئر کسی اور کے چہرے پر بھی مسکراہٹ لے آئے۔